السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاست دانوں کے بعد اب مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبرز کا حیدرآبادی مسلمانوں سے کھلواڑ۔ 15 جولائی کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے، جس میں تلنگانہ سیکریٹریٹ میں 2 مساجد شہید کیے جانے کی مذمت کی گئی اور سی ایم KCR سے مساجد وہیں پر دوبارہ تعمیر کیے جانے کا مطالبہ لکھا گیا ہے۔ جی ہاں، صرف ایک کاغذ پر لکھا گیا ہے، لیکن مساجد کی شہادت پر آج تک سی ایم KCR سے آفیشلی طور پر کسی نے مطالبہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اس لیٹر ہیڈ پر میٹر لکھ کر پریس اور IT ٹیم کو دے دیا گیا تاکہ عوام میں یہ بات عام کر دی جائے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو مساجد کی شہادت پر بہت بڑا دکھ ہوا ہے اور سی ایم KCR کی اس حرکت پر انہیں بہت بڑا اعتراض ہے۔ جب یہ لیٹر ہیڈ میری نظر سے گزرا تو مجھے بے حد افسوس اور بہت دکھ ہوا کہ آخر حیدرآباد کے مسلمانوں نے ایسا کیا قصور کر دیا، ایسا کیا گناہ کر دیا جو انہیں ہر قدم پر بے وقوف بناتے ہوئے گمراہ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اتنا لو گریڈ اور کم مخل سمجھا جا رہا ہے۔ وہ اور ہوں گے جو ذہنی غلامی میں پڑے ہوں گے اور ایسی ہر حرکت پر تھالی بجاتے اور نعرے لگاتے ہوں گے، لیکن حیدرآباد میں الحمدللہ کئی حقیقی اور سچے مسلمان بھی موجود ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لیٹر ہیڈ اوپر سے سینٹرل کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے، لیکن نیچے سے حیدرآباد پنجے شاہ کا ہے۔ سینٹرل کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے آفیشلی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، اس لیٹر ہیڈ میں نہ تو سینٹرل کمیٹی کا کوئی ریفرنس ہے اور نہ کوئی اسٹیمپ سیل۔ تھرڈ پوائنٹ، اس لیٹر میں جتنے نام لکھے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر حضرات کو خود اس بارے میں پتہ نہیں ہے اور یہ سب ان کی بغیر اجازت ان کے نام کے ساتھ مذمت اور مطالبہ کہہ کر لکھ دیا گیا ہے۔ فورتھ پوائنٹ، اس لیٹر میں سی ایم KCR سے مساجد وہیں بنانے کا مطالبہ لکھا گیا ہے اور اس بارے میں سی ایم KCR کو ہی نہیں معلوم، کیونکہ لکھا کسی کے لیے جاتا ہے اور بتایا کسی اور کو جاتا ہے۔ ففتھ، آخری اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس لیٹر ہیڈ کو نل اینڈ وائڈ کر دیتا ہے، اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام پر لکھے گئے لیٹر ہیڈ میں زیروکس سگنیچر ہے، اوریجنل نہیں ہے، اور جس کی سگنیچر ہے ان کا نیچے نام بھی لکھا گیا ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جس کی سگنیچر لی گئی اور جس کا نام لکھا گیا ہے ان کا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ لوگ کہ کس طرح سے حیدرآبادی مسلمانوں کے ساتھ ہمارے اپنے ہی بڑے کیا کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ 5 پوائنٹس ورک آؤٹ کر لیں گے تو سیدھا رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے یہ کاغذ کے ٹکڑے میں حیدرآبادی مسلمانوں کے جذبات کیسے لپٹ کر انہیں پھر سے ایک مرتبہ سیاسی لالی پاپ دیا گیا ہے۔ میں یہ خلاصہ یہاں نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس سے جڑے ہوئے سب حضرات اپنے ہی ہے، معتبر و باوقار شخصیات ہیں، میری سب سے بات ہوئی ہے اور اس لیٹر ہیڈ کے معاملے میں میں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ دراصل حکومت کی جانب سے شہید کیے گئے مساجد پر میری کئی آفیشیلز اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینٹرل کمیٹی سے بات ہوتے رہی ہے، لیکن آج مجھے ایک بڑے صاحب نے فون کر کے حکم دینے کے انداز میں بتایا کہ اس معاملے میں حکمتاً خاموشی اختیار کرو، تو میں نے بھی بے دھڑک کہہ دیا کہ آپ جو شریعت اور مسلمانوں کی ذمہ داری لیے ہیں اسے نبھانا آپ کا فرض ہے، آپ سب سے پہلے اسے نبھائیے اور مسلمانوں کو ہر معاملے میں بے وقوف مت بنائیے اور ہمیں بولنے کا موقع نہ دیں۔ جہاں کہیں بھی دین، شریعت اور مسلمانوں کے ساتھ سیاسی کھیل کھیلا جاتا ہے تو وہاں ہمیں حکمت اور شخصیت نظر نہیں آتی، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں حکمت اور شخصیت نظر ہی نہیں آتی دین اور شریعت جہاں ہم دیکھ لیں۔
اس لیٹر ہیڈ کے میٹر میں میری جتنوں سے بات ہوئی ہے سب سے یہی پتا چلا ہے کہ یہ لیٹر صرف عوام کو بتانے کے لیے، یا میں کہوں مساجد کی شہادت پر عوام کا دل بہلانے کے لیے، حیدرآباد یونائٹڈ مسلم فورم کے اراکین کی جانب سے کی گئی حرکت ہے۔ یہ اطلاعات کے مطابق یہ لیٹر کا میٹر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے فاؤنڈر ممبر اور پریزیڈنٹ یونائٹڈ مسلم فورم حیدرآباد جناب مولانا رحیم الدین انصاری صاحب نے کسی کو اطلاع دیے بغیر لکھا ہے، اور لیٹر پر سگنیچر کا کام یونائٹڈ مسلم فورم حیدرآباد کے جنرل سیکریٹری سے لیا گیا ہے، جس کا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کی تصدیق کے لیے میں بڑی معذرت کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ آڈیوز کٹ کرتے ہوئے 2 آڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے فاؤنڈر ممبر مولانا خالد رشید صاحب لکھنؤ سے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، سن لیجئے۔ میں اور ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو لیٹر ہیڈ ہوتا ہے اسٹیٹ لیول پر الگ ہوتا ہے اور سینٹرل لیول پر الگ ہوتا ہے کیا؟ نہیں، مطلب بیسیکلی سینٹرل ہی لیول پر ہوتا ہے، ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے پرسنل لا بورڈ کے لیٹر ہیڈ کا، وہ سیم ہی ہوتا ہے، اس پہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ کس کمیٹی کے تحت جاری کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اسٹیٹ لیول پر اگر جو بھی لیٹر ہیڈ کے اوپر جو بھی اسٹیٹ کمیٹی جو بھی لکھے گی یا جس مسئلے پر بھی لکھے گی تو وہ اطلاع سینٹرل کمیٹی کو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، اصولاً تو ہونی چاہیے، اصولاً ہونی چاہیے۔ اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے فاؤنڈر ممبر سیکریٹری و نیشنل اسپوکس پرسن مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، سن لیجئے۔ میرا اور ایک سوال تھا صاحب میرا، جی، جو آپ لوگ کا ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں آپ سب حیدرآباد کے ممبرس کا نام لکھا ہوا ہے، ایک لیٹر ہیڈ ہے جس کا ایڈریس پنجیشا کا ہے، جو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا لیٹر ہیڈ نہیں ہوتا ایکچولی وہ، تو اس کے اوپر آپ لوگ کا بیان آیا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی نام لکھے گئے ہیں حیدرآباد سے جو لوگ ریلیٹڈ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے، وہ ممبرس کا نام لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، لیکن اس کی صداقت جو کر رہے ہیں سید منیر الدین احمد مختار صاحب کر رہے ہیں، جو کہ یونائٹڈ مسلم فورم کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے کیا تعلق؟ ان کا تو تعلق نہیں ہے، اور تعلق نہیں ہے ان کا؟ ہاں، میں نے واٹس ایپ پر جب دیکھا تو مجھے بھی حیرت ہوئی، تو آپ کو حیرت ہوئی، لیکن آپ اسپوکس پرسن ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے، ہاں، تو اور سیکریٹری بھی ہے، تو آپ کی ایک چھوٹی سی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک لیٹر ہیڈ یوز ہو رہا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام پر آپ ہی کے شہر سے، تو آپ اس کے اوپر کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری طرف سے شائع نہیں ہوا ہے، نیچے جس کی سائن ہے وہ معنی ہی نہیں رکھتی ہے کیونکہ ان کا تعلق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے ہے ہی نہیں۔ بات ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے کہ کیا آپ چاہتے ہیں، کیا ہو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ بتائیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی لیٹر ہیڈ کے اندر لکھا گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو ہم مسلمان آپ جیسا بتائے ہیں کہ ہم بھی ایک ممبر کی حیثیت ہی رکھتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں، تو یہ کھلواڑ اس طریقے سے کیسا کر دیا گیا ہے کہ ایک لیٹر ہیڈ حیدرآباد سے جاری ہوتا ہے، جو ممبر ہوتے بھی نہیں ہیں ان کی سائن کر دی جاتی ہے اور اس کے اندر آپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ان کی غلطی ہے، تو اور جی کہیے، آپ ان سے کہیے کہ بھائی یہ آپ کے نام سے کیسے جاری ہوئی ہے چیز، جی، لیکن اب تو انہوں نے وہ چیز کوئی مجھ سے پوچھ کر جاری نہیں کی، نہ ہم نے ان کو لیٹر پیڈ دیا۔ حیدرآباد میں تو بورڈ کا لیٹر پیڈ میرے پاس رہتا ہے، تو ہم نے ان کو کوئی لیٹر پیڈ نہیں دیا، تو انہوں نے کیسے جاری کیا؟ آپ ان سے کہیے، آپ ان سے اس پر احتجاج کیجیے کہ آپ نے کس اصول کے تحت یہ جاری کیا ہے۔ تو میں تو انشاءاللہ جتنا ہو سکے ان سے بھی بات کروں گا، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے، کیونکہ آپ بورڈ کے سیکریٹری ہیں؟ میں دیکھیے، جو چیز بورڈ کی کے لیٹر پیڈ پر جو چیز جاری ہو اس کو بورڈ کے ذمہ داروں کی طرف سے ہی جاری ہونا چاہیے، جی، اور کوئی دوسرے نام سے وہ جاری ہو جائے تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔
بہرحال آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام پر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر حیدرآبادی مسلمانوں کا دل بہلانے کا یہ کام جس کسی کی بھی ہدایت پر کیا گیا ہو، نہ تو یہ کام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں کوئی معنی رکھتا ہے اور نہ کسی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسلمان جسے اپنا بڑا مانتے ہیں، جس سے امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کی ایسی حرکتوں سے ان کی خود کی اہمیت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ برائے مہربانی میری ادباً گزارش ہے کہ آپ حضرات جو بھی عہدے سنبھالے ہوئے ہیں، سیاسی ذہن سے آزاد ہو کر وہ عہدوں کے فرائض انجام دیں، یا پھر اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے کر کھل کر سیاست کریں۔ یاد رکھیں، دین، شریعت اور مساجد کے معاملات میں گھنونی سیاست حقیقی مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس طرح حیدرآبادی مسلمانوں کو بے وقوف بنانے سے پرہیز کریں، احتیاط کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔